میں یہاں پہ ان عورتوں کو, ان بہنوں کو کور کرنے کے لیے آیا ہوں جو صرف اور صرف حیا کو پروموٹ کر رہی ہیں. آج کا دن ان چند بدذات عورتوں کی وجہ سے بدنام کیا جا رہا ہے. وہ چند بدذات عورتیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہماری مرضی اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گی. مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اسلام کو دیکھیں اور اسلام پر چلیں. اگر اسلامی حدود سے باہر چلی جاتی ہے عورت تو پھر وہ عورت کا کوئی مقام نہیں ملتا. اگر ہم پاک رہیں گی, برقعے میں رہیں گی تو ہمیں اچھی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن. میں یہاں پہ ان عورتوں کو, ان بہنوں کو کور کرنے کے لیے آیا ہوں جو صرف اور صرف حیا کو پروموٹ کر رہی ہیں. آئیے آپ کو میں ان کی فوٹیجز اور ان کے انٹرویو سے دکھاتا ہوں. ناظرین, یہ ہماری بہن اپنے بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور حیا ڈے کو پروموٹ کر رہی ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں آج کے دن کی کیا اہمیت ہے. جی سسٹر, آپ یہاں پہ ماشاء اللہ آپ کی بچی آپ کے ساتھ ہے, تو آپ آج اس دن کو کس دن سے منانے کے لیے آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا دن ان چند بدذات عورتوں کی وجہ سے بدنام کیا جا رہا ہے. وہ چند بدذات عورتیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی, شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی, دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی, اور سب سے بڑی بات پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی, کیونکہ ان کا کام صرف اسلام کو نہیں بلکہ پاکستان کو بھی بدنام کرنا ہے. ہمارا آج روڈوں پہ نکلنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان چند بدذات عورتوں کو جہاں سے وہ آئی ہیں وہاں واپس بھیج دیں اور بتائیں کہ یہ پاک سرزمین ہے اور پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. اور کلمے کے تحت اس کو بنایا گیا ہے, جس کا نعرہ ہی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہیں وہ بتا سکتی ہیں کہ چند بدذات عورتیں جو کہ دشمن اسلام بھی ہیں اور دشمن پاکستان بھی ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, پاکستان کا کوئی تعلق نہیں, اسلام کا اور شریعت کا اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے ادھر نہیں آئی. ہم یہ اپنے ایک حجاب ریلی کے حوالے سے ریلی میں شمولیت اختیار کی ہے, اور یہ باعفت خواتین یوم تکریم خواتین کے لیے یہاں سے نکلی ہیں. اور ہم ان کو ایک قسم کا یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو 15 سال سے یہاں کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے ماحول کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. الحمدللہ ان کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی ہمارے پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ بہت پاک و پاکیزہ رہا ہے, اور زیادہ پردہ, خواتین نے پہلے سے زیادہ پردہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو میری پیاری بہن, آپ ان عورتوں کو کیا پیغام دیں گی جو کہ ہمارے ملک کو, ہمارے اسلام کو نیگیٹو طور پہ لوگوں کو پیش کر رہی ہیں؟ مجھے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو اس طرح کے جملات, اس طرح کے وہ جلوس جلسوں میں شامل ہوتی ہیں, اور آج کے دن کے لیے وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہماری مرضی اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گی. مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ خواتین جو ہیں وہ باہر کی خواتین ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں جو اس طرح پاکستان کے آگ کے ماحول کو گندہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور وہ میرے خیال میں تعداد میں بہت کم ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم چاہتی ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا کے اسوائے پہ چلیں, اپنے پردے کا خیال رکھیں. اگر ہمارے پردے کا خیال نہیں ہے تو ہم بے حجاب ہو کے اگر باہر پھریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے, پاک وطن ہے, ہم پاک نہیں رہنے دے رہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کم از کم پردے کا خیال رکھیں, اپنے بالوں کا, اپنے حجاب کا. یہ نہیں ہے کہ برقع ہی ہے, برقع تو ٹھیک ہے, لیکن اب کم از کم اپنے بالوں کا خیال رکھیں نا. اتنی بے حجابی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم باہر کھلے عام سار پھریں. ریکویسٹ کرنا چاہیں گی کہ وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں اور اس پاکستان کو پاک ملک بنائیں. یہ نہیں کہ بے حجاب دوسرے ملکوں کی طرح جو مسلمان نہیں ہیں ان کی طرح ہم اپنے آپ کو بنائیں, بلکہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اسوائے حسنہ پر چلنا چاہیے اور محمد و آل محمد کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. کیونکہ جو انہوں نے فرمایا, بی بی زینب نے جس طرح اپنا پردہ دے کے ہمیں لوگوں کو بتایا کہ ان کا پردہ باجے, جب ہم خود نہیں بچائیں گے تو ہم کیسے مسلمان ہیں. دیکھیں کہ جو درخت ہوتا ہے پھل بھی ویسے ہی لگتا ہے. ہماری بہنوں نے پردہ کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ آگے ان کی بیٹیوں نے بھی پردہ کیا ہوا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں, میری چھوٹی شہزادیاں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, یہ بڑی ہو کے کس کو فالو کریں گی؟ السلام علیکم. دیکھیں, ہم جہاں اسکول جاتے ہیں وہ ہمارا پردے والا اسکول ہے. ہم ادھر اسکارف لے کے جاتے ہیں, چادر لے کے جاتے ہیں, اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں. ہم بی بی زینب کو فالو کریں گے, بی بی زینب کے ہم قدموں پر چلیں گے, ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. اچھا بیٹے, یہ جو باہر گندی عورتیں نکلتی ہیں باہر جنہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, تو اب وہ عورتیں کیسی ہیں؟ وہ تو نہیں نا اسلام میں ہیں. وہ اسلام میں نہیں ہے,
कह रही हो आप? हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम बीबी ज़ैनब को फॉलो करें। इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम को फॉलो नहीं करती, लेकिन इस्लाम को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस्लाम को देखें और इस्लाम पर चले। हम पे किसी ने किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की कि आपने ऐसे ही कपड़े पहने, आपने ऐसा लिबास इख्तियार करना है, नहीं, बल्कि हमारे घर वालों ने हमारी तरबियत की है कि तरबियत इस तरह से की कि जिस तरह से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़ैनब औलिया की तरबियत की गई है कि उन्हीं की पैरोकार बनाने के लिए हमें इस ऐसा लिबास दिया गया है कि इसी लिबास के अंदर एक औरत की इज्जत है। और अगर एक औरत ने आज अपना मकाम हासिल करना है तो इस्लामी हुदूद में रहकर, अगर इस्लामी हुदूद से बाहर चली जाती है औरत तो फिर वो औरत का कोई मकाम नहीं मिलता, बल्कि अपनी मकाम से हटकर पस्ती की तरफ चली जाती है। मेरी प्यारी बहन, देखो जो बाकी औरतें निकलती हैं वो भी आप जैसी औरत ही हैं, वो भी औरतों की किस्म ही हैं जो अपने आप को नुमाइश करती हैं, सरेआम गंदे गंदे उन्होंने पोस्टर उठाए होते हैं। तो आप मेरी उन बहनों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? उनके लिए मैसेज यही है कि अपनी कदर करें, अपने मकाम पहचानें, अपनी इज्जत करें। जब एक औरत खुद अपने आप को इज्जत देगी तो दूसरे भी इज्जत की निगाह से देखेंगे, और जब खुद अपनी औरत अपना मकाम खुद कम कर देगी तो दूसरे भी उसे दूसरी नज़रों से देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, ये आपने इतना बड़ा स्लोगन यहाँ पकड़ा हुआ हाथ में, इसका मतलब क्या है बताएं जरा? इसका मतलब ये है कि अगर हम पाक रहेंगे, बुरके में रहेंगी तो हमें अच्छी निगाहों से देखा जाएगा। अगर हम उरियान होके आएंगे तो हमें हर इंसान देखेगा, नापाक आंखों में होगा और हमारी इज्जत भी नहीं होगी। अगर हम बुरके में, के हर मर्द इज्जत करता है, अगर हम बुरका नहीं पहनेंगी, चादर नहीं लेंगी तो हर मर्द गंदी निगाहों से हमें आप अपनी बेटियों को भी यही तरबियत देती हैं कि? इंशाल्लाह इसलिए कि हम इन्हें जामिया में भेजते हैं या अपने घरों में भी नमाज का, पर्दे का पाबंद बनाते हैं। अगर अब हम इन्हें नहीं सिखाएंगे तो फिर बड़ी होकर ये नहीं सीखेंगे। तो आप भी देखिए, आप भी एक औरत है और जो इस इलाके की दूसरी तरफ है मॉडर्न इलाका, वहाँ पे भी औरतें ही निकली हुई हैं, वहाँ पे कोई मर्द नहीं है, उन्होंने कोई और आपने उठाया हुआ है, नाज़रीन ने लिखा हुआ है अगर आप पाक औरतें हो तो आप लोगों के दिलों में राज करोगी, अगर आप नापाक हो तो लोगों की आंखों में राज करोगे। मेरी बहनों पाक बनो, लाके लोगों के दिलों में आओ। तो मेरी बहनें जो दूसरी साइड में औरतें हैं जिन्होंने गंदे गंदे पोस्टर पकड़े हुए हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उन्हें यही कहना चाहती हैं कि आप अपने हिजाब का ख्याल रखें। अगर आप हिजाब का ख्याल रखेंगी तो ये हमारा पाकिस्तान है, ये भी अच्छी मसलन ये होगा कि पाक हो जाएगा। हाँ, पाक हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोग पर्दा करेंगे, अब न पर्दा रहेंगी तो दूसरे लोग भी आपकी तरफ फॉलो करेंगे और बेपर्दगी ज़ाहिर करेंगे, फिर आपको भी गुनाह होगा। असल में तो हमें इस तरह के कोई दिन मनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि एक लिबरल ख़वातीन ने एक दिन निकाल लिया और उसमें उन्होंने कुछ सालों से अजीबोगरीब किस्म के जो थे अपने स्लोगन्स जो थे वो शो करना शुरू कर दिए और मीडिया ने उन्हें खासी पजीराई दी। तो उसके अगेंस्ट में फिर हमने सोचा कि हम अपने जो हमें ख़वातीन को इस्लाम ने हुकूक दिए, हम क्यों ना वो शो करें। और हमारी वो ख़वातीन जो देही इलाकों से हैं, जो इन मुख्तलिफ़ NGOs के उसमें आ जाती, चुंगल में फंस जाती हैं, हम उनको बताएँ कि आपको इस्लाम ने बहुत से हुकूक दिए हुए हैं और आप इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं और आप घर में रहकर जो अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत एक हिसार दिया है, ख़ानदान का हिसार दिया है, ख़ानदान की आपको एक पावर दी है, तो उसके ज़रिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आप को कभी भी इस तरह से मतलब लिबरलिज़म के चुंगल में ना आए, कभी उनके जाल में फंस के अपने आप को ख़त्म ना करें। जनाब, पूरी दुनिया में यौम ख़वातीन मनाया जाता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ख़वातीन के लिए जो बेहतरीन शेल्टर है वो वही है जो उसके खालिक ने यानी अल्लाह ताला ने इस्लाम ने दिया है। तो हम तो ये समझती हैं कि विमेन डे भी इसी बात का सिंबल है कि औरत को वो हुकूक दिए जाएं जो इस्लाम ने उसको दिए हैं, औरत को वही मुकाम व मर्तबा और शर्फ़ व मंजिलत दी जाए जो इस्लाम ने दी है। हमारी यहाँ पे रैली थी, हज़ारों ख़वातीन थी। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी विमेन से है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यूथ की सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदा भी हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हज़ारों की तादाद में यूथ गर्ल्स यहाँ मौजूद थी जिनका मुतालबा है कि हमारे लिए अगर पनाह गाह है तो वो सिर्फ़ इस्लामी निज़ाम है, तो क़वानीन भी वही बनाए जाएँ जो इस्लाम देता है और फिर उन क़वानीन पर अमल दरामद कराना रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो अपना फ़र्ज़ अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक औरत मार्च की बात है तो 8 मार्च का जो दिन है वो ख़वातीन के साथ मखसूस किया गया है, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए। ये ख़वातीन को उनकी पसमानदगी से निकाला जाए और उनको वो इस्लामी हक़ जो इस्लाम ने दिया है, यानी बुनियादी हकूक़ ज़िंदगी गुजारने का उनको हासिल होना चाहिए। तो हम किसी लिबरल या फेमिनिज़म ग्रुप से नहीं हैं, बल्कि
ہم عورت کے لیے وہ آزادی اور وہ حق چاہتے ہیں جو ان کا اصل حق ہے، جو اسلام نے دیا ہے. یعنی اگر ہم فیمنزم کو دیکھیں تو معاشرے میں ہمیں جو ایک رخ دکھایا جاتا ہے خواتین کا کہ مادر پدر آزادی ہے اور کسی قسم کی کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام نے ایک لمٹ رکھی ہے اور دین یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت مقام انسانیت پر درجے اور مقام کے لحاظ سے برابر ہے. تو وہ برابری جو دین نے اس کو دی ہے، ہم اس برابری کی بات کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ عمل کا دائرہ کار ہے تو مرد کو اس کا جو ایک الگ حد بندی ہے، عورت کی ایک الگ ہے. تو ہم کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ چند عورتیں آئیں اور وہ مغربی اقوام اور جو نام نہاد علم بردار ہیں حقوق نسواں کے، وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں آئے اور وہ پوری عورتوں کی نمائندگی کرے. ایسا کچھ نہیں. بدنام بھی کرتی ہیں. بالکل ہم ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں. یعنی کہ آپ حیا کلچر کو مطالعہ فرما رہے ہیں کہ بے عورت کی شک جو ہے وہ صرف حیا ہے، پہچان ہے. بالکل عورت کی حیا اس کی نسلوں کی ضامن ہے اور ایک باحیا عورت ہی ہے کہ جس کی گود سے مرد معراج تک پہنچتے ہیں. تو ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عورت اپنے اصل حق کو پہچانے اور معاشرے میں اپنا ایک مثبت جو کردار ہے وہ ادا کرے اور ایک جو اچھا چہرہ ہے وہ دکھائے، اپنے حقوق کی بات بھی کرے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی بھی بات کرے، تاکہ ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھ سکے اور اچھی نسلیں ہم معاشرے کو دے سکیں.